السلام علیکم ناظرین، عثمان ہاشمی آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ آج ہم موجود ہیں شاہد سعید انصاری صاحب کے ساتھ، جو کہ پی ٹی آئی کے نظریاتی اور پرانے ورکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس موجود ہیں کہ ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں خاور مونیکا صاحب کا انٹرویو لیا تھا، جس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ کچھ الزامات لگائے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان الزامات کی کیا حقیقت ہے اور وہ الزامات جو ہیں وہ جائز ہیں کہ ناجائز۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ابھی جیسے میں نے ذکر کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب کا، کیا کہنا چاہیں گے اس انٹرویو پہ ان کے، اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں خان صاحب پہ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ دوسرا بھائی جان، عمران خان وہ شخصیت ہے، میں ملک ہی نہیں کہوں گا، اس دنیا کی اس وقت ایک ورلڈ پرسنالٹی ہے۔ تو اس کے اوپر تو اس سے پہلے بہت سارے الزامات لگے، لائن لگی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اس بندے کو آ کے کوئی بندہ بھی زیر نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بندہ 16% ہمیں پرفیکٹ آدمی ملا ہے اس قوم کو۔ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کے حوالے سے مونیکا صاحب کا بیان آیا، مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ ان کی شرم اس وقت سے اب تک مری ہوئی تھی، ان کو بالکل یاد نہیں تھا، یا یہ کومے میں گئے ہوئے تھے یا بے ہوش تھے، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ جتنے بھی سٹنٹ نکالے گی ہماری جو ادارے ہیں، جو خان صاحب کو لوگ زیر کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ سارے ان کے منہ پہ پڑیں گے، اور خان صاحب ہر چیز کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اچھا، نہیں تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب کا جو یہ نکاح کا معاملہ ہے، اگر تو یہ مطلب صحیح ہے تو خان صاحب نے بھی اگر دیکھیں تو کافی دیر بعد اناؤنس کیا تھا، تو پھر اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک شرعی معاملہ ہے اور یہ قانونی ایک معاملہ ہے۔ تو خان صاحب، میں ان کو جتنا میں جانتا ہوں، دنیا کے اندر 3rd امپائر وہ لے کے آئے تھے۔ کرکٹ کے اندر کوئی لا قانونیت تھی، خان صاحب نے ہمیشہ قانون کی بات کی ہے، تو اور قانون کے زور کے لیے وہ لڑے ہیں۔ اگر خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے نا، ابھی ہمیں اس کا پکچر اس کی واضح نہیں ہے کہ کیا چکر ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ خان صاحب قانون سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے قانون کی بات کی ہے، تو اس طرح پھر اگر آپ کی پارٹی کے انتظامی معاملات میں دیکھا جائے تو خان صاحب کے علم میں ہونے کے باوجود آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے کرپشن بھی کی ہے، تو وہ بھی تو قانونی معاملات دیکھا جائے تو خان صاحب نے وہاں پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ نہیں، خان صاحب نے بالکل ایکشن لیا۔ خان صاحب ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ان چیزوں کے اوپر۔ علیم خان دیکھ لیں آپ، جہانگیر ترین دیکھ لیں آپ، جو ATM تھا، جس کا جہاز خان صاحب استعمال کرتے تھے، لیکن جب خان صاحب کی نظر میں چیزیں گزری، خان صاحب نے بالکل نوٹس لیا، ان کو فارغ کیا پارٹی سے، ان کو باہر کیا۔ اور مجھے اتنا یاد ہے، اتنا میں جانتا ہوں خان صاحب کے بارے میں، خان صاحب کو بندہ بتا کے پاکستان کے خزانے میں سے 1 روپے کی کرپشن نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کو علم نہ ہو، لوگ اس کو فراڈ کر جائیں یا اس کو مس گائیڈ کر جائیں، یہ تو بندہ ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، لیکن ان کے نوٹس میں ہو اور اس کا کوئی بندہ کرپشن کر کے بچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے معاملات جو ہیں ان کے بعد آپ کے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک وکیل ہیں، تو وہ خان صاحب کی جو ہے وہ وکالت کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ابھی ریسنٹلی ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا عہدہ دے دیا گیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے جو پرانے نظریاتی ورکر ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ 1992 سے جو ہے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا خان صاحب کو جو اس چیز کے اہل ہوتا ہے، اس عہدے کے اہل ہوتا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کی سیاست ہے نا، جو یہ ایک ایسی گراؤنڈ ہے، اس کے اندر تجربہ نہیں بولتا، آپ کی قربانی بولتی ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ ان کو غلط بنایا، تو ان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اس فرنٹ لائن پہ کون لڑ رہا ہے؟ مروت صاحب لڑ رہے ہیں، تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ واقعی ڈیزرو کرتے تھے اس عہدے کے لیے۔ نہیں، وہ تو اب لڑ رہے ہیں نا۔ اگر آپ نے بات کی قربانی کی، تو قربانیاں تو آپ کے بہت سارے ورکر جو ہیں وہ پہلے سے دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں بھی قربانی دے رہا ہوں، میں بھی کلیم کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ ملے، یہ وہ، لیکن مجھ سے زیادہ اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے بہتر پرفارم کر رہا ہے تو اس کا رائٹ مجھ سے پہلے بنتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو بھلے بعد میں آیا وہ پارٹی. ہاں نہیں یہ کوئی چکر نہیں ہے. اگر بعد میں آیا تو سب سے اوپر بھی وہ چلا گیا. اسد عمر بھی تھا آپ کے اور ہزاروں لوگ تھے. یہ آپ کا فرح حبیب تھا, چوہان, یہ تو لوگ آپ کی دم دکھا کے بھاگ گئے. جو لوگ کھڑے رہتے ہیں دنیا تاریخ ان کو یاد کرتی ہے. مروت صاحب کھڑے ہوئے, ڈٹ کے کھڑے ہوئے, ان کا گھر مسمار کیا گیا, اس کے اوپر بہت سارے پریشر بلڈ کیے گئے, بٹ انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کی چھوڑ کے کیوں چلے گئے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں, کیا آنے والے وقت میں پی ٹی آئی میں واپس یہ شامل ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب ان کو کسی کنڈیشن میں واپس لے لیں گے؟ خان صاحب جو پہلے سیاست کر رہے تھے نا جی, خان صاحب ایک معصوم آدمی تھے. تو خان صاحب بالکل سیدھے آدمی ہیں. مجھے ایک بات یاد ہے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میری والدہ مجھے کہتی تو بہت سیدھا, تجھے ہر بندہ کو چکر دے جائے گا. تو خان صاحب اس وقت سیدھے آدمی تھے. لوگ آئے, لوگوں نے لالی پاپ دے کے خان صاحب کی ٹانگیں دبا کے اپنے آپ کو آگے لے کے آئے. تو خان صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ سیاست میں ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اس جو 3.5 سال اور 1.5 سال کا ٹنڈیور چلا ہے, خان صاحب نے سیاست میں PhD کر لی ہے. تو اب وہی بندہ کھڑا ہوگا جو جگرے کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ لوگ سارے مفادیے تھے. میں نے اکثر کئی پلیٹ فارم میں بات بھی کی کہ ہمارے کچھ بندے ہیں جو کرپٹ ہیں. تو جو کرپٹ ہے وہ تو ہمارے نظریے کا نہیں ہے, اس میں پی ٹی آئی کا رہنا بنتا ہی نہیں. یہ تو میں ان کی مہربانی, یہ جو کریکٹن ہوا پارٹی کے خلاف, اس میں کم سے کم ہمارے گندے انڈے دھل گئے, بھاگے, اور ایک پارٹی کی شفافیت کے ساتھ اوپر آ گئی. صحیح. اچھا, اب یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے پہلے سے کم ہو جائے گا؟ ابھی آپ کے فیصلہ آباد کے اندر فرح حبیب صاحب کی ہم نے کمپین دیکھی ہے, اور رات کو 2 بجے کمپین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 لوگ بالکل ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ بندہ گلے میں پاؤں رکھتا تھا تو ہزاروں کارکن ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو ان کے جانے سے ہمیں فائدہ ہوا. ان سے لوگ ناراض تھے, انہوں نے کرپشن کی تھی, انہوں نے لوگوں کو صحیح ابلائج نہیں کیا تھا, اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ایمانداری نہیں کی تھی. تو جو جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو لوگوں کا اعتماد اور خان صاحب کے اوپر بڑھ گیا ہے کہ ہمیں کم سے کم ہماری جو گندی بھیڑیں تھی وہ یہاں سے نکل رہی ہیں. ناظرین, آپ نے شاہد صاحب کی بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں, قانونی بات ہے, اور جو نکاح والا معاملہ یہ ان کا شرعی اور قانونی حق ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عثمان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.